बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये रात का वजीफा आपकी तकदीर बदल सकता है। बस सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप घर की तंगदस्ती, कर्ज, बिलों और रोज़मर्रा की परेशानियों से थक चुके हैं ना, तो ये अमल आपके लिए है। यकीन के साथ ये 3 बार पढ़ें और देखें कैसे रिस्क और दौलत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत आती है। जहाँ से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहाँ से भी अल्लाह ऐसी मदद फरमाएगा कि हालात बदलने लगेंगे। बस आज रात आजमा के देख लें, इंशाल्लाह दौलत और आसानियाँ आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। मेरे प्यारे गरीब भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आप जिंदगी की सख्तियों से थक चुके हैं ना, अगर हालात ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आपके घर में फाके हैं, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे, कारोबार बंद हो चुका है, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आज की ये बात आपके लिए है। गौर से सुने, आखिर तक सुने, क्योंकि ये वो राज है जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर वजीफा आजमा चुके हैं, हर तस्बीह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके हालात नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि असल राज सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, बल्कि सही वक्त, सही तरतीब और यकीन में होता है। अक्सर लोगों को सही तरीका नहीं बताया जाता और यही वजह है कि वो मायूस हो जाते हैं। मैं भी कभी इन्हीं लोगों में शामिल था। मैं भी परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था, कारोबार में नुकसान हो रहा था, घर के हालात खराब थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर वजीफा पढ़ा, लेकिन कोई खास फर्क न आया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक नेक और अल्लाह वाली खातून से हुई। वो ऐसी खातून थी जिनके चेहरे से सुकून और नूर झलकता था, जिनकी बातों में सच्चाई थी और जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद को बारहा देखा था। मैंने इनसे अपनी परेशानी बयान की। मैंने कहा, माँ जी, मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन मेरे हालात नहीं बदले। तो उन्होंने बड़े सुकून से कहा, बेटा, मसला ये नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं, मसला ये है कि तुम्हें सही तरतीब और सही वक्त नहीं बताया गया। जब बंदा अल्लाह को सही तरीके से पुकारता है तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। उन्होंने मुझे एक ख़ास अमल के बारे में बताया, ऐसा अमल जो इशा के बाद किया जाता है, एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास यकीन के साथ। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस अमल को सच्चे दिल से अपनाया ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने इनकी इस बात पे यकीन किया, मैंने वो अमल शुरू किया और अल्लाह गवाह है, सिर्फ कुछ ही वक्त में मेरे हालात बदलने लगे। जहाँ से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहाँ से दौलत आने लगी, वहाँ से रिस्क आने लगा, कर्ज उतरने लगे, घर में बरकत आने लगी और दिल को सुकून मिलने लगा। आज मैं वही पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई बाप रोजगार के लिए, कोई बहन रिश्ते के लिए, कोई भाई कर्ज के बोझ से दब गया है। और ये सब मसाइल हकीकी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, लेकिन अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ा। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह इससे रास्ते खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ये जो अमल है ना, ये कोई जादू नहीं, ना कोई शॉर्टकट है, ये अल्लाह से जुड़ जाने का एक जरिया है। इसमें यकीन, सब्र और मुसलसल मजाजी ज़रूरी है। जब आप इशा के बाद एक ख़ास वक्त में सुकून के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो आपकी आवाज़ सीधी अर्श तक पहुँचती है। और याद रखें, असल देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ना कोई इंसान, ना कोई वसीला, सिर्फ अल्लाह। हम सिर्फ तरीका बताते हैं, देने वाला वही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में भी खुशहाली आए, रिस्क बढ़े, बीमारी दूर हो, कर्ज खत्म हो, बच्चों का मुस्तकबल रोशन हो, रिश्तों की बंदिश खत्म हो और ज़िंदगी आसान हो जाए, तो आज से ही नियत कर लें कि आप इस अमल को अपनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा, यकीन के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ,
اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کہیں بھی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر دل کی سننے والا ہے۔ جب آپ اس سے پکارتے ہیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ چاہے جتنے بھی خراب ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج ایک نیا فیصلہ کریں، ایک نئی شروعات کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو وہ ترتیب اور وہ طریقہ بتایا جائے گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں، شہر میں عشاء کی اذان جیسے ہی ہونا، آپ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرنا نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں، اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد جتنا بھی وقت ہے نا، اس پورے وقت میں یعنی فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ پہلی کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں یا نماز آپ کی نکل گئی ہے تو عشاء کے بعد اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف ایک بار، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بچوں کی طرح آسان ہے، کلمہ شریف کی قسم اتنا آسان ہے نا، لیکن آج اگر آپ نے آج یہ ویڈیو گوا دی، یہ ویڈیو چھوڑ دی، تو آپ سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ پوری دنیا کی اگر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو نا، پوری دنیا کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری غریب بہنوں اور میرے بھائیوں، پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پھر نہ کہنا کہ مولوی تو نے وظیفہ نہیں بتایا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ پھر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پھر تیسرے نمبر پر ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن میرے دوستو معجزات 2 سے 4 منٹ میں دکھ جائیں گے۔ 2-4 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ جو غریبی کا، یہ جو تنگ دستی کا دھبا آپ کی زندگی میں ہے نا، وہ نہ رہے گا۔ دیکھو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز کہ عمل کو پڑھتے وقت دل میں یہ وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دل میں اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھنا ہے، کیونکہ ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے پیر، فقیر، عالم کو آج میرا کھلا چیلنج ہے۔ دیکھیں، یہ عمل صرف 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں یہ آپ کو بتائے گا میں چیز کیا ہوں۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، جادو تک کو بھی ختم کرتا ہے، بندشیں ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی غیبی دولت کی بارش برساتا ہے نا کہ پڑھنے والے کی عقل حیران ہو جائے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ لوگ دروازے بجا جا کے پیسے دیکھے جاتے ہیں، اور آپ کے حاسدین، رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد فوراً تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے کل پڑھ لے، لیکن پڑھنا آپ نے ضروری ہے۔ یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے، اور دیکھیں میں نے اس عمل کو خاص حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گوا دی۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے وظیفے آزما لیے۔ میرے دوستو، شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے نا میں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ایسا عمل میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، یقین کریں پہلے ہی دن اس عمل نے میری تقدیر بدل دی۔ اس عمل کو پڑھنے والا میرے دوستوں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ صرف اور صرف 3 منٹ میں آپ کو بتائے گا۔ دیکھیں، اگر 3 منٹ میں زندگی کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ قرضے، وہ بے اولادی، وہ جادو، وہ بندش، وہ غریبی، وہ قرضے اگر دور ہو جائیں تو میرے دوستو اگر پھر بھی نہ پڑھو تو پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہوں گے نا۔ میں تو پھر یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ، اگر اس ویڈیو کو آپ نے چھوڑ دیا۔ دیکھو، میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے۔
مجھے آج لائک نہیں چاہیے، مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ آج ہر غریب مجھے اپنے دل سے دعا دے، کیونکہ آج سب کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج ہر غریب انشاءاللہ میرے دوستو یہ مڑ کے نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے نا شیئر کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں غریب دوستوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے اولادوں کے ساتھ۔ جو بھی دکھیارا پریشان آپ کے پاس واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، آپ کی نانی، چاچا، ماموں، بھائی، بھتیجے، کچھ بھی، کوئی بھی ہے نا، کزن ہے، کوئی بھی ہے، غریب ہے، آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں۔ وہ بندہ آپ کو مصلی پہ رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں دے گا، کیونکہ اگر عشاء کے بعد جس نے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا نا، وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، یا ربنا، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ۔ اب دیکھیں، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یہ ترتیب تو آپ نے پہلے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے میری بات کو سمجھیں۔ تمام وظیفوں کی پہلی تعداد سمجھ لیں۔ تمام وظیفے صرف پڑھنے ہیں 3 بار۔ دیکھیے تعداد میں نے پہلے بتا دی، لیکن ترتیب اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے، اب آپ نے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں میرے دوستوں، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیے تو میں دعویٰ کرتا ہوں پوری زندگی، دیکھیں، آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ آج ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی بہن بھائی آج اللہ کی کرم نوازی کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولی کو، خالی الماری کو بھروانا چاہتا ہے، یہ عمل دولت کا ایٹم بم ہے۔ اگر جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ آج 10 سیکنڈ دے دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد۔ دیکھیں، آپ پہلے وظیفے کو سنیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک بار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھیں۔ اس عمل کی سب سے پہلی جو شرط ہے نا، تنہائی میں بیٹھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا داری میں، دوستی یار میں، فلموں ڈراموں میں لگا رہوں، ساتھ میں وظیفہ پڑھوں، اللہ والوں یہ کام نہ کرنا۔ جب بھی عمل پڑھو نا، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، 3 منٹ میں انشاءاللہ اثر کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اب دیکھیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے کوشش کرنا، عشاء کے بعد عمل شروع کریں نا تو درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھو، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے نا تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس طاقتور عمل کو شروع کرنا ہے جس کا پہلا وظیفہ ہے یا ربنا۔ لیکن آپ نے آج یا ربنا کو اپنی ترتیب سے نہیں پڑھنا۔ آج کی ترتیب خفیہ ہے، آج کا عمل اثر کرتا ہے۔ آج کا عمل ایسا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ پہلے وظیفے کو سن لیں۔ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ گئے نا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ میرے دوستو اللہ پاک کا نام یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یا رزاق سے بہتر وظیفہ دنیا میں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ویڈیو مت کاٹیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ویڈیو آگے بڑھاتے جا رہے ہو، مین چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کرنا۔ دیکھو، اگر ایسا کرو گے تو مشکلوں پریشانیوں میں گھرے رہو گے،
آج میرے دوستوں مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے نا، آج میری بتائی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، رقوع میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب میرے غریب دوستوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا رزاقو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ کتنا وقت لگ گیا؟ گھنٹوں منٹوں لگ گئے۔ آج آپ کی غریبی ختم ہونے والی ہے، اگلے چند سیکنڈ میں 2 چیزیں اور پڑھنی ہے، جلدی سے پڑھنی ہے، ابھی جلدی سے بتاؤں گا، ویڈیو مت کاٹنا میرے غریب بھائیوں، نہیں تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ دیکھو، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے نا، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو آج یہ 3 چیزیں عشاء کے بعد پڑھنی ہیں، صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ اگر آپ کے پاس اپنے لیے 10 سیکنڈ بھی نہیں تو میرے بھائیوں جاؤ پھر پوری زندگی لوگوں کے در پہ پھرتے رہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، لیکن آج ایک طرف عشاء کے بعد کا یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لو اور اپنی زندگی کو بدل لو۔ عشاء کے بعد غربت اور غریبی کو دور کر لو، عشاء کے بعد بیماری دور، بے روزگاری دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ پڑھتے ہی یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو 3 بار پڑھا، پہلا وظیفہ پورا ہو گیا۔ اب جلدی سے دوسرا، تیسرا، جلدی سے دوسرا سن لو۔ اب دوسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب، یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ تعلق ہے میرے دوستوں۔ دیکھو، یا ربنا ابھی تھوڑا دور کا رشتہ بن جاتا ہے، لیکن جب آپ یا رب بھی کہتے ہیں نا تو آپ رب کے ایسے قریبی بن جاتے ہیں، ایسے لاڈلے بن جاتے ہیں، ایسے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جب یا ربی کے ساتھ آپ لوگ ایک ایسا اللہ پاک کا نام شامل کرتے ہیں میرے دوستوں، آسمان پہ ہلچل مچ جاتی ہے، غیبی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، اللہ پاک کے پاس پیش ہو کے آپ کا نام لیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، یہ فانی دنیا میں، یہ غریب بیمار لاچار تکلیفوں میں تجھے یا ربی کے ساتھ تیرے اس عظیم نام کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اے رب کریم، یہ بڑا پریشان ہے۔ رب کریم کہتے ہیں جاؤ جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ اس کی جھولی کو بھر دو۔ پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، اللہ کے ولی آتے ہیں آپ کے گھر میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں، کسی پڑوسی کی شکل میں، کسی اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی شکل میں، ایسی شکلوں میں لوگ آپ کی زندگی میں مدد کو پہنچ جاتے ہیں نا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد ایک تو یہ وقت سب سے خاص ہے، سب سے بڑا قبولیت کا وقت ہے، اور یہ 3 چیزیں اللہ کی لاڈلی ہیں، اور جس نے بھی آج تک تاریخ گواہ ہے عشاء کے فوراً بعد یہ 3 چیزیں کٹھی پڑھ لینا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا، اس عورت کا ایک واقعہ مشہور تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے حالات نہیں بدلے، میری غربت نہیں ختم ہوئی۔ وہ اللہ کی ولیہ کا ایک مشہور قصہ یہ بھی تھا کہ وہ جب بھی عشاء کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھتی تھی نا، اللہ کی طرف سے اسے غیبی انعام ملتے تھے، اللہ کی طرف سے اسے مدد ملتی تھی۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستوں، یہ وظیفہ میرے دوستوں ہے یا ربی کا، اور یا ربی سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں، اب یا ربی یا ربی یا ربی اس ترتیب سے تو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربی کے ساتھ میرے دوستوں آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جو یا ربی کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں، آج آپ نے یا ربی سے اپنی جھولی بھروانی ہے، آج آپ نے یا ربی سے اپنی خالی جیبیں بھروانی ہیں۔ تو جیسے عشاء کی نماز پڑھی، تنہائی میں بیٹھ گئے، درود شریف پڑھا، نہ بھی پڑھا، آپ کی مرضی ہے، پڑھو گے تو بہت اچھا ہے، صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو کو ملا کے 3 بار پڑھ لیا۔ اب یا ربی کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ اے میرے غریب، ایسی تیری جھولی بھرے گی نا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج پوری دنیا میں، پورے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھیں گے بیٹا ایسا کیا ہو گیا، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک
तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो आप कहोगे जनाब अली मैंने इशा के बाद ये 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, अल्लाह ने मेरी सुन ली है, अब मुझे किसी के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे चारों तरफ पैसों के ढेर लगे हुए हैं, मेरे पास बड़ा मोबाइल आ गया है, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई है, मैं तो लाखों करोड़ों में खेल रहा हूँ। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। अब मेरे दोस्तों आपने 2 वजीफा पढ़ लिए, अब तीसरा और आखिरी नंबर वाला वजीफा सुन लें, जिसे शायद आपने आज से पहले ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये वो खुफिया तरतीब है, ये वो खुफिया जुमला है मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ के फकीर बादशाह बन जाते हैं, जिसे पढ़ के मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं। अब आपने सबसे आखिर में मेरे दोस्तों एक छुपा हुआ ऐसा अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं, अल्लाह की गैबी मखलूक दरवाजे पे आती है। इस तीसरे वजीफे को अगर आपने छोड़ दिया ना तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और वाकई में अगर अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है तो दिल से लाइक भी करें, कमेंट्स में अल्लाह पाक का नाम भी ज़रूर लिखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, तो रोज़ की मेरी जो न्यू वीडियो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। अब आपने सबसे आखिर में दुनिया का सबसे कीमती वजीफा, जो कि फ़कीरों को बादशाह बनाता है, जो कि मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है, इस वजीफे का मतलब है मेरे दोस्तों ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले, ऐ तकलीफ़ों को दूर करने वाले। देखें अल्लाह पाक के आपने बड़े बड़े नाम पढ़े होंगे, लेकिन ये नाम मेरे दोस्तों फौरी तौर पे ना आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल, परेशानी से, बीमारी से, तकलीफ से एक ही झटके में दूर कर देगा। एक ही झटके में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। इंशाअल्लाह ऐसी तकदीर चमकेगी ना कि सारी ज़िंदगी मसल्ले पर बैठ के दुआएं दोगे। आखिर में आपने अल्लाह पाक के एक नाम या हलल मुश्किलात, या हलल मुश्किलात, या हलल मुश्किलात, इस वजीफे को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है मेरे गरीबों। 3 बार जब ये वजीफा पढ़ लें तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ऊपर बताए कि तीनों माल को मुकम्मल कर लेंगे ना, तो इसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, सूरह कौसर को अपने वजीफे का हिस्सा बनाना है, क्योंकि यही वो अमल है जो पूरे वजीफे को ना मुकम्मल ताकत देता है। जब आप तरतीब के साथ वो तीनों जिक्र पढ़ के आखिर में सूरह कौसर शामिल करते हैं ना, तो इससे आपके रिस्क के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत उतरती है। ये सूरत आपके घर से तंग दस्ती और फाकों के साथ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है और दिल में एक नया सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। इस अमल के साथ सूरह कौसर पढ़ने से ना अल्लाह ऐसी जगहों से रिस्क अता करता है ना जहाँ से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। घर के अखराजात जो पूरे नहीं होते आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाते हैं और कमी की जगह कफ़ायत आ जाती है। कर्ज के बोझ में दबे हुए लोगों के लिए ये अमल एक उम्मीद बन जाता है और निकलने के रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। बंद कारोबार में हरकत आना शुरू हो जाती है और रोजगार के नए मौके पैदा होने लगते हैं। घर के माहौल में सुकून, मोहब्बत और बरकत आती है और छोटी छोटी परेशानियां जो है ना वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सूरत दिल से मायूसी को निकाल कर ना अल्लाह पे मुकम्मल यकीन पैदा करती है, जो हर कामयाबी की बुनियाद है। और जब इस पूरे वजीफे के आखिर में सूरह कौसर को शामिल किया जाता है ना, तो इंशाअल्लाह रिज़्क़, बरकत और सानियाँ मुसलसल आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। आपने सूरह कौसर को ना आज सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ना है, पूरी तवज्जो यकीन के साथ। तो जब 7 बार मुकम्मल हो जाए तो दोनों हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ मांगनी है। यकीन रखें जब बंदा इस तरतीब के साथ अल्लाह को पुकारता है ना तो इसकी दुआ खाली नहीं जाती। इंशाअल्लाह आज जो भी मांगोगे अल्लाह पाक अपनी रहमत से ज़रूर अता फरमाएगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, दिल की हर आवाज़ सुनी जाती है और तकदीर के फैसले बदलना शुरू हो जाते हैं। घर की तंग दस्ती, कर्ज, बीमारी, बेसुकूनी, तब के लिए इसी वक्त दिल से मांगना है, क्योंकि यही वो वक्त है जब रहमत करीब होती है। अब आखिर में दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह हमारे घरों में रिस्क, दौलत, बरकत और सुकून अता फरमा, हमारी हर परेशानी को आसान कर दे, हमारे कर्ज उतार दे, बीमारों को शिफा दे दे, बेरोजगारों को बेहतरीन रोजगार अता फरमा और हमें कभी किसी का मोहताज ना बना। या रब जो भी सुन रहा है ना इसकी हर जायज़ हाजात पूरी फरमा और इसके घर को खुशियों से भर दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔